الله أكبر الله أكبر ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه القدير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں و ساتھیوں، تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں، ہر قسم کی توصیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لائق و زیبا ہے، جس نے ہم اور آپ پر بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے. ہمیں ایسی نعمتیں بخشی ہیں کہ ایک نعمت بھی اگر چھین لی جائے تو ہم اور آپ ہکا بکا ہو کر رہ جاتے ہیں. دیکھ لیجئے، پانی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اگر آپ کو 2 دن پانی میسر نہ ہو، آپ دنیا میں نہیں رہ سکتے. کھانا ہے، بڑی نعمت ہے. صحت و عافیت ہے، بڑی نعمت ہے. جو کچھ بھی سر کے اوپر سے لے کر پاؤں کے نیچے تک دیکھ رہے ہیں، وہ سب اللہ کی نعمت ہے. آپ نہ تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وجود بخشا ہے. آپ چھوٹے بچے تھے، اللہ نے آپ کو بڑا کیا ہے. اور سب سے بڑی نعمت دین اسلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے. آپ کا دنیا میں نبی بن کر تشریف لانا یہ ہم سب کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. اسی لیے اللہ نے احسان عظیم میں اسے شمار فرمایا. اللہ نے فرمایا: لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ نے مومنوں پر احسان عظیم کیا کہ انہی میں سے ان میں ایک رسول بنا کر مبعوث فرمایا. اس امت کی بہت زیادہ فضیلت اور عظمت ثابت ہے. آپ نے قرآن پڑھا ہوگا، اللہ نے فرمایا: کنتم خیر امہ، تم لوگ بہترین امت ہو. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ نے تم کو افضل امت بنایا ہے. اس کی تعریف، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی فضیلت قرآن و سنت میں بہت زیادہ ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل و خوار یہی امت ہے. جتنے قسم کے غیر مسلم ہیں، سب لوگ پوری دنیا میں اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے ہیں. مارنے والی ساری قوم اور مار کھانے والے ہم اہل سنت والجماعت کے افراد ہیں.
آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ آپ نے غور نہیں کیا ہوگا، اور نہ غور کرنے کا وقت ملتا ہے۔ جب آدمی صبح سے رات تک بیزی رہے گا دنیا کے کام میں، مصروف رہے گا دنیا کے کام میں، تو غور و فکر کرنے کا موقع کہاں ملتا ہے کہ ہم کہاں تھے اور کہاں جا رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیشن گوئی ہمارے اور آپ کے نبی محبوب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کر دیے۔ کیا فرمایا؟ مسند امام احمد کی روایت، یوشک الامم ان تداعی علیکم، کان کھول کر سنیے، دیوار چھوڑ دیجئے، سامنے آئیے۔ ابھی پوری دنیا میں آپ کی ضرورت ہے۔ جو دیوار میں ٹیک لگا کر بیان سنے گا وہ دین کے لیے کیسے اٹھ کھڑا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے سامنے آئیے، دیوار چھوڑیے، ورنہ شیطان آپ کو سلا دے گا۔ کیا فرمایا؟ قریب ہے کہ غیر قومیں تم پر حملہ کرنا شروع کر دیں گی، قریب ہے، جیسا آج ہو رہا ہے۔ مختلف بہانوں سے مسلمانوں کو مارا اور پیٹا جاتا ہے، کبھی دہشت گردی کے نام پر، کبھی کسی اور نام پر۔ آئیے توجہ کیجیے، باہر سامنے آ جائیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھلایا جائے گا، ماشاءاللہ ہم سب کو بھوک لگی ہوگی اور دعوت دی گئی، دیکھیے ایک ہی مرتبہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں سارے لوگ۔ یہ الگ بات ہے پھر واپس آ جائیں جگہ نہ بچے تو۔ صحابہ کرام کو ڈاؤٹ ہوا کہ ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت کم ہو جائے گی۔ ایسا لگتا ہے بھئی ہر طرف سے لوگ چومکھی حملہ کریں گے، تو صحابہ کرام کو ڈاؤٹ ہو گیا، شک ہو گیا کہ شاید ان کی تعداد کم ہو جائے گی۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ ہوگی۔ اور مجھے کہنے دیجئے، آج مسلمانوں کی تعداد جتنی زیادہ ہے اتنی بڑی تعداد کبھی نہ رہی ہوگی۔ کبھی رہی ہوگی؟ نہیں رہی ہوگی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری حالت کیسی ہو جائے گی؟ جیسے سیلاب کے پانی پر بہتے ہوئے خش و خاشاک چھوٹے چھوٹے لکڑی کے ٹکڑے جو تیر رہے ہوتے ہیں، تمہاری حالت ویسی ہو جائے گی۔ کہا یہ کیا بات ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا تمہارے اندر ایک بیماری لگ جائے گی، ایک مرض لگ جائے گا، اسے آپ نے وہن کے نام سے یاد فرمایا۔ جب یہ بیماری لگ جائے گی، یہ بیماری ایڈز سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ کس سے زیادہ خطرناک؟ ایڈز۔ یہ ہمارے الفاظ ہیں۔ کہا وجہ کیا ہوگی اس کی؟ کہا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ توجہ کے ساتھ سنیے، بات چیت نہ کیجیے آپ لوگ آپس میں۔ جب لوگ دنیا داری میں داخل ہو جائیں گے، دنیا ہی کے لیے سب کچھ کرنا شروع کر دیں گے، رات کو سوئیں گے دنیا کی فکر میں سوئیں گے، صبح اٹھیں گے سب سے پہلی فکر ہوگی دنیا کی، تو پھر یاد رکھ لیجئے ایسے لوگ موت کو بھی ناپسند کریں گے۔ جب انسان دنیا داری میں داخل ہو گیا، دین کی فکر ختم، دین سے محبت کم ہو گئی، دین کے ساتھ سوتیلا بن کر سلوک کیا، تو پھر ایسے لوگ دین کی خدمت نہیں کر پائیں گے، ایک ایک پیسہ خرچ کریں گے تو یہودیوں والا حساب ہوگا، اللہ کے لیے مال نکالنا بہت مشکل ترین امر ہو جائے گا۔ اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھ لیجئے، بہت بڑی امانت ہے جو اللہ نے آپ کے سپرد کی ہے، عظیم امانت ہے۔ اس امانت کو اللہ نے آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، سبوں نے اس کے بار کو، اس کی ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ کس نے اٹھایا؟ کس نے اٹھایا؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ۔ اسی آیت کی تلاوت ہم نے آپ کے سامنے کی ہے، اس کو انسان نے اٹھایا۔ اگر آپ سے سوال کروں، انسان نے کیوں اٹھایا؟ ہم بھی انکار کر دیتے، ہم نے کیوں اٹھا لیا؟ اللہ اکبر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ نے چھوٹے چھوٹے عمل پر اتنی فضیلت سنائی ہے، اتنا اجر و ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے کہ انسان سے رہا نہیں کیا۔ جیسے انسان دنیا کے معاملے میں لالچی ہے، اسی طرح جب اس نے اجر و ثواب کو دیکھا، فضیلتوں کو دیکھا، کہا اے اللہ ہم اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ جی یہ الگ بات ہے، انہو کان ظلوما جہولا، وہ بڑا ظالم بھی ہے،
بڑا جاہل بھی ہے، اس کے پاس علم بھی نہیں ہے، اور علم ہو بھی جائے تو ظلم و زیادتی بہت کرتا ہے۔ اور یہی نہیں کہ ہم سے اور آپ سے قیامت کے دن سوال نہ کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، سوال کیا جائے گا۔ سورہ صافات کی ایک مشہور آیت ہے، سارے لوگ کان کھول کر سنیے، کیا فرمایا اللہ نے؟ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روکو، ان سب سے سوال کیا جائے گا۔ ابھی آپ نے سنا، اس آیت کا کوئی اثر ہوا آپ کے اوپر؟ کوئی اثر نہیں ہوا۔ چلیے چلتے ہیں ذرا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار کی طرف۔ ایک رات عشاء کے بعد سورہ صافات کی تلاوت کر رہے تھے۔ کون سی سورت کی؟ سورہ صافات۔ کس پارے میں ہے؟ کس پارے میں ہے؟ 23ویں پارہ میں ہے۔ سورہ یاسین کے بعد یہی سورت ہے، سورہ صافات۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اس آیت سے گزرے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، حالانکہ یہ بات ہوگی قیامت کے دن۔ کب بات ہوگی؟ روکو، ان سے سوال کیا جائے گا، یہ بات قیامت کے دن ہوگی۔ لیکن جب اس آیت سے عمر فاروق گزرے، اللہ اکبر، بار بار کہتے رہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اور جب انہوں نے اس کو دہرانا شروع کیا، بار بار پڑھنا شروع کیا، اس آیت سے تجاوز نہ کر سکے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ اللہ، اور کیا آپ نے؟ خلیفہ دوم ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور ساتھی ہیں، کتنی فضیلت ثابت ہے، میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ کون ہوتے؟ عمر ہوتے۔ اس کے باوجود عالم کیا ہے، ہماری طرح سے نہیں گزر جاتے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اور اس آیت نے، اس قرآن نے کوئی اثر نہیں کیا ہمارے اوپر۔ کہا عمر رکو، تم سے بھی سوال کیا جائے گا۔ سوال کا خوف اس قدر دامنگیر تھا، قسم اللہ کی، کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تاریخ نے اس بات کو نقل کیا۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر، اس کا خوف کتنا تھا۔ شام کی طرف جا رہے تھے، توجہ کے ساتھ سنیے، شام کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک بڑھیا سے ملاقات ہو گئی۔ کہا بڑھیا، امیر المؤمنین عمر کے بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ کیا کہا بڑھیا نے؟ جب سے وہ خلیفہ بنا ہے تب سے اس سے میری ملاقات نہیں ہوئی ہے، ملاقات ہوگی پھر میں شکایت کروں گی کہ اس نے خلافت کے بعد میرا کتنا خیال کیا ہے۔ اللہ اکبر، مغموم ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ مغموم ہو گئے۔ مغموم ہونے کے بعد پوچھا، بڑھیا تم کتنا لے کر اس کو معاف کر دو گی؟ ہاں، اور کیا آپ نے؟ تم کتنا لے کر معاف کر دو گی؟ چونکہ اللہ رب العالمین کے سامنے خوف، کھڑے ہونے کا جو خوف تھا اتنا شدید تھا کہ برداشت نہیں کر سکے، اور فوراً کس طرف چلے گئے؟ قیل قال نہیں کیا، بلکہ یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ تم معاف کر دو، جو لینا ہو لے لو۔ اس بڑھیا نے کہا مجھے اتنا چاہیے، اسی وقت نکال کر کے دیا۔ کہا عمر کو معاف کر دو، اور آئندہ اپنے ورکروں سے مخاطب ہو کر جا کر کہا کہ دیکھو جی ماہواری اس کی طے کر دی جائے اور ہر مہینے اس کو وہاں تک پہنچا دیا جائے۔ اور کر رہے ہیں، چاہتے تو یہ معاملات، یہ صلح صفائی نہ کرتے، چونکہ کون جانتا ہے دیہات میں کون ہے، شہر میں کون ہے، کہاں کون لیٹا ہوا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر اور اس کا خوف اس قدر دامنگیر ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈر رہے ہیں، جبکہ جنت کی بشارت پہلے ہی سنا دی گئی ہے۔ ان کا تو یہ حال تھا، ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی امانت ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس امانت کے بارے میں بار بار فکر کریں، یاد کرتے رہیں کہ آپ سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس آیت نے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اس آیت نے ان کے اندر انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ یہ تھے اونٹ کے چرواہے، یہ تھے بکری کے چرواہے، لیکن آج پوری دنیا ان کا نام لے رہی ہے، اس انداز میں نام لے رہی ہے جیسے آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ مشہور حدیث یاد رکھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب بندہ 4 سوالوں کا جواب دے گا تو جب تک جواب نہیں دے گا اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا ہے۔ سوال معروف ہے، جواب بھی معروف ہے، لیکن آپ اور ہم اس کی تیاری کر لیجئے۔ آج کے اس دور میں دنیا کے مسلمانوں کی حالت کو دیکھنے کے بعد انسان فکر مند ہو جاتا ہے کہ اس امت کو کیا ہو گیا ہے۔ باطل
اپنے باطل کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں اور ہر نفیس قیمتی چیز اس راہ میں خرچ کر رہے ہیں. اور یہی نہیں کہ لوگوں کو اپنے باطل کی طرف دعوت دے رہے ہیں، بلکہ اہل حق کے درمیان باطل پرستوں کو بیٹھا کر کھڑا کر کے حق کے خلاف ان سے بلوا رہے ہیں، اور لوگوں کو پیسے دے کر ہو، ہاسپٹل بنا کر ہو، جو بھی کچھ ممکن ہو، لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں. دیکھ لیجئے پوری دنیا کے اندر آپ جائزہ لے لیجئے کہ کوئی باطل پرست فرقہ اٹھا ہو اور ڈاؤن ہو کر کے بیٹھ گیا ہو. آپ نے سنا ہے کبھی؟ کبھی بھی نہیں. چاہے اسلام کے باہر ہو چاہے اسلام کے اندر. یہاں تک کہ موبائل سائلنٹ کر لیجئے، یہاں تک کہ مغربی ممالک نے کہنا شروع کر دیا. ایک بڑی مشہور سی کتاب ہے عربی زبان کے اندر، کیا کہتے ہیں؟ دمروا الاسلام وابیدوا اہلہ، اسلام کو برباد کرو اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دو. یہ ان کا نعرہ ہے. ایک کتاب عربی میں لکھی گئی اسی کے اوپر کہ آج وہ انتھک کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ ایک سال میں اسلام کو ڈھانے کے لیے، مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے ان کی پوری دنیا میں کس طرح حرکتیں چل رہی ہیں. میں آپ کو ایک ڈاٹا دوں گا تاکہ آپ کو پتا چلے آج کے اس دور میں کہ آج ہم اسلام جو ہمارا حق مذہب ہے اس کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ باطل پرست لوگ اپنے باطل کو پھیلانے کے لیے، مسلمان اور اسلام کو ڈاؤن کرنے کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں. ذرا مقارنہ کر لیجئے گا، ذرا کمپیریزن کر لیجئے گا. صرف کمانا کھا لینا یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے. یہ تو غیر مسلم ہندو بھی کما رہا ہے، یہودی بھی کما رہا ہے، نصرانی بھی کما رہا ہے. مجھے کہنے دیا جائے جانور بھی پیٹ اپنا پال لیتا ہے، پوس لیتا ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں، آپ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، پھر اس کے بعد کسی کے عمال، کسی کے ورکر. لہذا مسلمانوں اپنی ذمہ داری کا سب سے زیادہ احساس کیجیے. سوال آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ نے اللہ کے دین کے لیے کیا پیش کیا ہے؟ اتنی زندگی گزر گئی، کوئی بوڑھا ہو گیا، کوئی 50 سال کا ہو گیا، کوئی 40 سال کا ہو گیا، لیکن اسلام کے لیے ہم نے کبھی بھی فکر نہ کی کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو کیسے اٹھایا جائے. یہ الگ بات ہے مجھے کہنے دیا جائے کہ آج پوری دنیا میں سب سے بڑھتی ہوئی تعداد مسلمانوں کی ہے، اسلام کے ماننے والوں کی ہے. اور یہ علماء غرب نے کہہ دیا، انٹرنیٹ کھول کر کے دیکھ لیجئے 2025 میں ابھی کتنا چل رہا ہے؟ 2015 چل رہا ہے نا. 10 سال کے اندر باذن اللہ تعالی مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہو جائے گی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کے دین کے لیے کتنی خدمت کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نہ ہمارا محتاج ہے نہ آپ کا محتاج ہے. کان کھول کر سن لیجئے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم بھاگو گے، روگردانی کرو گے، تم کو ہٹا دے گا باری تعالیٰ، کنارے کر دے گا، ایسی قوم کو لے آئے گا. اللہ اکبر. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ لوگ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، وہ دین کی خدمت کرتے رہیں گے. صبح سے رات تک پورے ایک ہفتے میں، پورے ایک مہینے میں آپ نے دین کی کیا خدمت کی ہے؟ اور خدمت تو چھوڑ دیجئے، آپ نے دین کو کتنا سیکھا ہے، کتنی جدوجہد سیکھنے کے لیے کر رہے ہیں کہ جائے کہ خدمت کریں آپ. اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھ لیجئے کہ اس دین میں عمل کا بہت بڑا دخل ہے. اگر عمل موجود ہے تو انشاءاللہ دعوتی ذمہ داری، اس کی خدمات بھی زندہ ہوتی رہتی ہے. لیکن اگر عمل نہ ہو تو پھر ایسے لوگ سو جاتے ہیں اور ایسے لوگوں سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہوتا ہے. دنیا کے لیے صبح سے رات تک ہم لوگ پریشان رہتے ہیں، حالانکہ یہ دنیا آپ کے لیے لکھ دی گئی ہے. جبریل امین ایک مرتبہ صرف ایک بات بتانے کے لیے آئے. وہ حدیث آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے. کیا آ کر بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، کوئی بھی آدمی دنیا سے کوچ نہیں کرے گا جب تک اپنی روزی مکمل نہ کر لے. ایک گھونٹ پانی آپ چھوڑ کر نہیں جائیں گے دنیا سے. ایک گھونٹ پانی کہ جائے کہ کھانے کی بات کیا کروں اور روزی کی بات کیا کروں. اسی لیے حسن بصری تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان یاد رکھیے. کیا کہا حسن بصری نے؟ جب سے میں نے جان لیا کہ میری روزی کو دوسرا نہیں کھائے گا، دل مطمئن ہو گیا. دل کیا ہو گیا؟ بولیے. مطمئن ہو گیا. سارا ہم و غم
ان کا کیا تھا؟ دین کی جہاں تک ہو سکے خدمت کرنے. پتہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی کون سی ادا پسند آ جائے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا. دیکھیے یورپ کے اندر ایک کانفرنس ہوئی. یہ کانفرنس ایسی ہوئی کہ بڑے بڑے علماء اسلام، بڑے بڑے اسکالرز وہاں پر آئے. اس کا عنوان کیا تھا؟ اس کا عنوان تھا کہ اسلام کے محاسن، اسلام کی خوبیاں، اسلام کی عظمت، اسلام کی فضیلت، یہ اس کا موضوع تھا. بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائے. آ کر انہوں نے اپنے اپنے بیانات کیے. کانفرنس ختم ہونے لگی، اختتام کا وقت آ گیا. ایک یورپ کی عورت مائک پر آتی ہے. کون آتی ہے؟ یورپ کی نصرانی عورت، کرسچن عورت آتی ہے، اور بڑے عجیب انداز میں علماء اسلام سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ ابھی آپ لوگوں نے جو بات کی ہے اسلام کے بارے میں، اسلام کے محاسن کے بارے میں، کیا وہ بات سچ ہے جو آپ لوگوں نے کہی ہے؟ سارے علماء نے کہا اتنے ہی نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. ظاہر سی بات ہے، میں اسلام کی خوبی کیا بیان کروں گا آپ کے سامنے؟ 2 4 10 پوائنٹ آپ کو دے دوں گا. لیکن جب اللہ حکیم ہے، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، تو اب آپ مجھے بتائیے اسلام کے محاسن کو بیان کرنا ہمارے لفظوں میں موجود نہیں ہے، نہ ہم اپنے قلموں سے لکھ سکتے ہیں اس کو. بات طے ہے کہ نہیں طے؟ اس عورت نے کیا کہا؟ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے. اگر بات ایسی ہی ہے جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں انکم مثل ظالمون، تو آپ سب لوگ ظالم ہیں، آپ سب لوگ ظالم ہیں، آپ سب لوگ ظالم ہیں. لوگوں نے کہا کیسے ظالم ہے؟ کہا اتنا بہترین دین، اتنا شاندار مذہب، اتنا پیارا اسلام جس کے محاسن آپ لوگوں نے سنائے ہیں، تو کیا آپ لوگ اس کے لیے محنت کرتے ہیں؟ باطل پرست لوگ آسمان کو چھو رہے ہیں اور ہم لوگ اسلام کے لیے 5 منٹ وقت نکالنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں. کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو ظالم ہوئے کہ نہیں ہوئے اس عورت کی زبانی؟ ظالم. میرے بھائیوں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اللہ کے دین کے لیے فکر کیجئے. اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی اس ادا سے محبت کر کے ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ معاف کر دے گا. دیکھیے ایک چھوٹا سا واقعہ انٹرنیٹ پر موجود ہے، جا کر کے دیکھیے گا. کہا کہ بہت سارے علماء کرام جا رہے تھے افریقہ کے بعض ممالک میں جن میں جنگلات بھی ہیں. آپ نے سنا ہوگا افریقہ کا جنگل مشہور ہے پوری دنیا کے اندر. ایسی بستی سے گزرے کہ جس میں گاڑی کی رفتار 20 کلومیٹر سے زیادہ ہو نہیں پاتی تھی. اس کی وجہ ریتوں کی کثرت ہے، بہت زیادہ بالو ہے، مکھیاں بھنک رہی ہیں، اور اس کے بعد سارے گرد و غبار گاڑی کے اندر آ جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ حالت ہے. گرمی بھی بے تحاشا، شدید گرمی تھی. جب یہ لوگ وہاں جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک عورت ہے، یورپ کی عورت ہے، نصرانی عورت ہے. اس نے صلیب لٹکایا ہوا ہے، صلیب لٹکایا ہوا ہے، اور گدھے پر سوار ہے، اور اس کے بعد لوگوں کو نصرانیت کی دعوت دے رہی ہے. ان لوگوں نے ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں 2 سال سے لوگوں کو نصرانی بنا رہی ہوں. 2 سال سے، بولیے، 2 سال سے لوگوں کو نصرانی بنا رہی ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اکیلی عورت جس کے ساتھ کوئی خاوند نہیں، شوہر نہیں، کوئی لڑکا نہیں اس کا، اور بڑے بڑے محلات کو چھوڑ کر کے جنگل میں بھٹک رہی ہے، اور 2 سال سے لوگوں کو اسلام سے ہٹا رہی ہے، نصرانیت کی دعوت پھیلا رہی ہے. کتنی تکلیف اٹھا رہی ہے، کتنے پیسے لگا رہی ہے، کتنی محنت کر رہی ہے. کس کام کے لیے؟ اپنے باطل مذہب کو پھیلانے کے لیے. اللہ اکبر. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا رول کیا ہے اللہ کے دین کو پھیلانے میں؟ نہیں، کیا رول ہے؟ ہر ایک کے گھر میں، ہر ایک کے سکن میں کتنے غیر مسلم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا بھی ہے کہ ذرا کچھ اچھی بات کر دیں اس کے سامنے میں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسلامک سینٹر سے لے جا کر اگر بات نہیں کر سکتے ہیں، ایک کتاب، ایک کیسٹ دے دیں؟
مسلمان دین سے اتنے دور ہیں، نمازوں سے نابلد ہیں کہ جا کر کے ایک چھوٹی سی کیسٹ جا کر کے دے دیں. اللہ اکبر. بھلا بتائیے یہ کیسی محنت کر رہے ہیں. ایک عورت کا واقعہ ایک بہت مشہور عالم نے بیان کیا. 20 سال سے ایک یورپ کی عورت چھوٹی چھوٹی بچیوں پر محنت کر رہی تھی. کس پر محنت کر رہی تھی؟ چھوٹی بچی جن کی عمر 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال. لوگوں نے پوچھا کہ تم بچیوں پر کیوں محنت کرتی ہو؟ بڑی عورتوں پر محنت کرو، ان کو نصرانی بناؤ، اسلام سے ہٹاؤ. تو کیا کہتی ہے؟ ان کی سوچ دیکھیے کہاں ہے اور آپ کی سوچ کہاں ہے، ذرا دیکھیے. کیا کہتی ہے؟ کہ یہی بچیاں آگے چل کر ماں بنیں گی. اگر یہ نصرانی بن گئی تو اس کا پورا خاندان نصرانی بن جائے گا. کبھی آپ نے سوچا یہاں تک؟ میرے بھائیوں، ذمہ داری عظیم ہے. احساس کیجئے کل قیامت کے دن سبوں سے سوال کیا جائے گا. معمولی سی بات نہیں ہے. یہاں تک کہ اللہ کے دین پر اگر غیرت نہیں ہے تو ہم یاد رکھ لیجئے ہم پرندوں سے پھر بہتر نہیں ہیں، ہم سمندروں سے بہتر نہیں ہیں، بلکہ ہم سے بہتر یہ مخلوقات. مسند امام احمد کے اندر ایک روایت ہے. اس روایت کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات کو، توجہ کیجئے، ہر رات کو سمندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے 3 بار التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ جو بنی آدم ہیں، یہ جو انسان ہے جو تیری نافرمانی ہر وقت کرتے رہتے ہیں، تیرے دین کی خدمت نہیں کرتے، اگر تیرا آرڈر ہو میں ان سب کو غرق کر کے رکھ دوں، تباہ کر کے رکھ دوں. ہر رات کو 3 مرتبہ سمندر اللہ رب العالمین سے التجا کرتے ہیں. بتائیے اس سمندر کو، اس کے پانی کو اللہ کے نافرمان بندوں پر اتنی غیرت ہے، برائی کرنے والوں پر اتنی غیرت ہے. کیا آپ کے اندر، ہمارے اندر وہ غیرت ہے؟ اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتا ہے کہ ان کو تباہ کر دو. اگر جس سیکنڈ میں حکم دے دے یہ سمندر لوگوں کو تباہ کر کے رکھتے ہیں اللہ کے حکم سے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو میں بتاتا چلوں سلیمان علیہ السلام جہاں پر خلافت کرتے تھے، بادشاہت کرتے تھے، ان کی رعایا میں بسنے والی ایک قوم تھی جن کو آپ پرندے کے نام سے جانتے ہیں. آپ نے سورہ نمل پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا ہوگا، پڑھنے کا وقت کیا ہے ہمارے پاس. وہ قصہ کتنا عجیب ہے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. ایک موقع پر کہا سلیمان علیہ السلام نے کہ آج میں ہدہد کو نہیں پا رہا ہوں. سبحان اللہ. انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ پرندے کی بات ہو رہی ہے، ہدہد کی بات ہو رہی ہے. آج نہیں پا رہا ہوں، کہاں ہے؟ یہ بھی کہہ دیا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا. ذرا دیکھو کہاں ہے. جب آ جائے اور مضبوط دلیل پیش نہ کرے، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اگر مضبوط دلیل پیش نہ کرے یا تو سخت عذاب دوں گا یا تو ذبح کر دوں گا اس کو. سبحان اللہ. تھوڑی دیر کے بعد پرندہ پہنچا، ہدہد پہنچا. کہا سلیمان علیہ السلام میں تو ایک ایسی قوم سے گزر کر کے آ رہا ہوں جس کو دیکھا ہم نے کہ اللہ کے علاوہ کو سجدہ کر رہے تھے. یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سورج کو سجدہ کر رہے تھے. ایک ایسی قوم سے گزر کر کے ابھی آ رہا ہوں. غیرت دیکھیے. اس ہدہد کا کہنا ہے اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض. یہ لوگ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ سبحان اللہ. پرندہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو زمینوں سے اللہ سبحانہ و تعالی مخفی چیزوں کو نکالتا رہتا ہے. پرندے کے اندر اتنی غیرت توحید ہے. ہم مسلمانوں کے اندر غیرت توحید ہے؟ ایک آدمی شرک کر رہا ہو، ایک آدمی قبروں کو سجدہ کر رہا ہو، کم از کم منہ سے نہیں کہہ سکتے ہیں، دل میں کوئی غیرت جاگتی ہے کہ دیکھو جی کتنا برا کام کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. یہ حرکت پیدا ہوتی ہے دل میں. اگر یہ بھی حرکت پیدا نہ ہو تو کان کھول کر سن لیجئے یہ ایمان کا ادنا درجہ تھا، اس کے بعد ایمان نہیں ہے. غور کر رہے ہیں میری بات؟ آئیے اب میں آپ کو وہ تفصیل بتا دوں. ایک سال میں دشمنان اسلام نصرانیت کی خلیبات کر رہا ہوں. اپنے باطل مذہب کو پھیلانے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ نوٹ کر لیجئے. 1996 کی آپ کو رپورٹ سنا رہا ہوں، آج سے 15-20 سال پہلے کی. ایک سال میں کرسچینٹی نے 1 ارب 93 لاکھ ڈالر امریکی جمع کیا. کتنا؟ بولیے. 1 ارب
93 لاکھ ڈالر امریکی، جبکہ یہ 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور ابھی تو ان کی کوششیں اور ان کی محنتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ آگے چلیے، جو ان کی کمیٹی ہے، ان کے فرقے ہیں یہ کام کرنے کے لیے، پوری دنیا کے اندر داخل میں اور خارج میں 23,300، یہ 1996 کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور جو صرف باہر کام کرنے والی کمیونٹی ہے، تنظیم ہے، یہ اس وقت کی بات ہے 4,500۔ کتنی؟ 4,500۔ ایک سال میں انہوں نے انجیل کے کتنے نسخے تقسیم کیے پوری دنیا کے اندر؟ 17 کروڑ 83 لاکھ 17,000 نسخے تقسیم کیے۔ اور آج بھی میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی تنظیم کو آپ ایک لیٹر لکھ کے بھیج دیجئے کہ مجھے ایک انجیل چاہیے، بائبل چاہیے، خواہ وہ محرف کیوں نہ ہو، تحریف شدہ کیوں نہ ہو، آپ کو فوراً وہ بھیج دیں گے۔ اگر آپ سے کہا جائے گا ایک کتاب لے آئیے جعلیہ سے، 2 ہفتہ اس کو کہیں گے اوہ میں جاتا ہوں تو بھول ہی جاتا ہوں، لیکن فکر نہیں ہے نا۔ آج آپ ایک سمپل لیٹر لکھ دیجئے، بائبل آپ تک پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آگے چلیے، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، کتنے ریڈیو اور ٹیلی ویژن اسٹیشن کام کر رہے تھے ان کے لیے؟ 3200۔ کتنے؟ 3200۔ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جبکہ انٹرنیٹ نہیں تھا، ڈشوں کا زمانہ نہیں تھا وہ، لیکن آج اگر آپ معلوم کیجئے اس سے 10 گنا زیادہ کم از کم ہوگا کہ اسلام کو ڈھانے کے لیے اور اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے وہ اس طرح کی محنت کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے گرچہ کافر لوگ ناپسند کریں۔ غور کیا آپ نے؟ یہ ہلکی سی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ پوری دنیا میں دیکھ لیجئے، صرف ایک مذہب کی بات کر رہا ہوں جو باطل ہوتے ہوئے اتنی محنت کر رہے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں یاد رکھ لیجئے کہ جب تک آپ باحیات ہیں یا آپ اپنے لیے خوش نصیبی محسوس کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کچھ دین کی خدمت لے لے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ چونکہ آپ معمولی امت نہیں ہیں، آپ کو خیر امت اسی لیے بنایا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیجیے۔ دیکھ لیجیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے کلمہ طیبہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، سب سے پہلے مسلمان ہونے والے کون تھے مردوں میں؟ کون تھے؟ ابو بکر صدیق تھے۔ کون تھے؟ ابو بکر صدیق، اللہ ان سب سے راضی ہو۔ بتائیے، کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیا، چلے گئے دعوتی کام کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جا کر کے دعوتی کام کرو لوگوں میں، لیکن کلمہ پڑھتے ہی اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیا، گئے محنت کرنے۔ اللہ اکبر، آپ کو حیرت ہوگی، آپ کو پھر حیرت ہوگی، 5 عشرہ مبشرہ بالجنہ ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے۔ کتنے؟ 10 میں سے 5 ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ اور یہ تو محنت کی بات ہوئی نا، مالی خدمات کی بات سن لیجئے۔ اللہ اکبر، اتنے پیسے لگانے شروع کیے، جو غلام تھے، جو دوسروں کی ماتحتی میں تھے، ان کو آزاد کرانا شروع کر دیا اپنے پیسے سے، جن میں بلال حبشی وغیرہ کا بھی نام آتا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ یہ نہیں دیکھا ابھی تو کلمہ پڑھا ہے، ابھی تو 4 سال 6 سال 10 سال گزرنے دیا جائے، پھر دیکھیں گے اس کا ماحول کیسا رہے گا، اس کی ترتیب کیسے بنے گی۔ نہیں دیکھا، انہوں نے اللہ کے کلمے کو سمجھ لیا اور سمجھنے کے بعد اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا اور جا کر لوگوں میں دین کی دعوت کو عام کرنا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے اندر سچائی ہو، اگر اخلاص ہو، تو انشاءاللہ دل سے ایک بات نکلے گی، دل سے نکلی ہوئی بات دل کو جا کر سیدھے ٹچ کرتی ہے، لیکن جو باتیں زبان کی ہوتی ہیں وہ دل کی طرف نہیں جاتی ہیں، وہ باہری ہو کر کے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے دین کے لیے جہاں تک وہ کوشش کریں۔ دیکھیے، ایک بڑے مشہور صحابی ہے جن کا نام ہے طفیل بن عمرو دوسی۔ طفیل بن عمرو دوسی، آپ لوگوں نے نام سنا ہے اس کا؟ نام سنا ہے؟ نہیں سنا ہے؟ نہیں سنا، کیسے سنیں گے؟ آج ہم لوگ ماشاءاللہ جس دنیا میں آباد ہیں، ریال ڈالر کا بہت ہنگامہ ہے کہ نہیں؟ اس لیے دیکھیے 5000 کلومیٹر دور جا کے بیٹھے ہوئے۔ جب اسلام کا مطالعہ کریں گے تو پھر آپ سنیں گے صحابہ اکرام کے نام، آپ سنیں گے جنہوں نے دین کی خدمتیں کی ان کے نام سنیں گے۔ اور یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں
تاکہ آج سے آپ کی ذمہ داری عظیم ہو جائے، آپ کی ذمہ داری بڑھ جائے آج سے۔ طفیل بن عمرو الدوسی یہ مکہ آئے، اس وقت کافر تھے۔ کیا تھے؟ کافر تھے۔ کفار مکہ نے پہلے ہی ان کو پکڑ لیا، توجہ کیجئے گا، اور پکڑنے کے بعد کہا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نے نام سنا ہے؟ توجہ کیجئے، کہا ہم نے نام تو سنا ہے۔ کہا سن لو، پہلے ہی سمجھا دے رہا ہوں، ہر جگہ جانا محمد کے پاس نہیں جانا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جگہ جانا۔ آج بھی ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہر جگہ جانا، بس جالیات میں نہیں جانا، جہاں قرآن و سنت کی بات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ برائی کرنے پہ چلے جانا، غلط کام کر لینا، لیکن جالیات میں نہیں جانا۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ یہاں جائے گا کہ سیدھا ہو جائے گا، ہدایت پر آ جائے گا، اسی لیے یہ منع کرتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ آج کل ہیں کہ نہیں؟ سنیے، یہ کفار مکہ کا طریقہ ہے، کہتے ہیں ہر جگہ جانا، بس محمد کے پاس نہیں جانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ بھئی بات کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد افراتفری کی نوبت کر دی ہے، کسی کی بہن مسلمان، کسی کا بیٹا مسلمان، کسی کی بیوی مسلمان، اختلافات ہو گئے، تفرقے بازی ہو گئی، ہم لوگ متحد تھے، اس نے آ کر ہم لوگوں کو جدا کر دیا۔ ان کا بیان ہے، کن کا بیان ہے؟ کن کا بیان ہے؟ طفیل کا، کہ جب میں مسجد حرام میں داخل ہو رہا تھا تو کان میں روئی ڈال لیا۔ کیا ڈال لیا؟ بولیے، روئی ڈال لیا۔ اللہ اکبر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہمارے کان میں نہ جائے۔ اگر کان میں آواز گئی ممکن ہم بھی قریب ہو جائیں گے۔ لیکن بڑے اچھے شاعر تھے، عقل مند تھے، پڑھے لکھے تھے، ان کا دل ان کو کہہ رہا ہے کہ طفیل تم تو شاعر بھی ہو، عقل مند بھی ہو، پڑھے لکھے بھی ہو، کم سے کم جا کر سننا تو چاہیے۔ بھائی تمہارے اندر صحیح اور غلط کرنے کی تمیز بھی اللہ نے دے رکھی ہے، تم کو سننے میں کیا برائی ہے؟ سننے میں کوئی برائی ہے؟ آپ بھی لوگوں کو جا کر کہیے آؤ جالیات میں سنو، آؤ سنو، مانو نہیں، میں کہتا ہوں نہ مانو، لیکن آ کر سنو، دیکھو کیا بات ہوتی ہے۔ قال اللہ قال رسول کی آواز بلند ہوتی ہے۔ اگر ان دونوں سے دلوں کو ہدایت نہ ملے، قسم اللہ کی اتنے لوگوں کے سامنے قسم کھا کر میں کہہ دیتا ہوں، اگر لوگوں کے دلوں کو ان دونوں چشموں سے اگر سیرابی نہ ہو، ہدایت نہ ملے، پوری دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس سے لوگوں کو ہدایت مل سکے۔ جب یہ مسجد حرام میں داخل ہوئے، روئی نکال لی، دل نے ملامت کر دیا، روئی نکال لی اور قریب ہو گئے۔ قریب ہو کر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کانوں میں پڑی، قرآن کے بارے میں تو آپ نے سنا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، جی توجہ ادھر کیجئے، اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کیے ہوتے تو کیا ہوتا؟ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، کیا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور یہ قرآن کی آواز ہمارے اور آپ کے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے، جو نہایت میٹھی زبان تھی، جو نہایت شیریں زبان تھی، لوگوں کے دلوں کا عالم کیا رہا ہوگا جب ان کے کانوں میں آواز پہنچی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، مشاہدہ کیا، تو قسم کھا کر کہا قسم اللہ کی، نہ تو یہ کلام جھوٹا ہے نہ یہ چہرہ انور جھوٹا ہے۔ گئے اور دیکھتے ہی بھانپ گئے، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو لوگوں نے منع کیا تھا کہ آپ کی بات نہ سنوں، لیکن میں نے جب سنا آپ کے کلام کو جو آپ نے پڑھا تھا ابھی اور آپ کا چہرہ دیکھا، مجھے 100% یقین آ گیا کہ واقعی نہ آپ جھوٹے ہیں، نہ آپ کی دعوت جھوٹی ہے، نہ آپ کا کلام جھوٹا ہے۔ اور کہا ہاتھ پھیلائیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب اسلام قبول کر لیا، ذمہ داری کا احساس خود بخود کیا، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاں سے آیا ہوں میری قوم کے سارے لوگ غیر مسلم ہیں، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، میرے لیے کوئی اللہ تعالیٰ سے نشانی طلب کر دیجئے، اے اللہ میرے لیے کوئی نشانی ہو جائے کہ میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دے سکوں۔ کہا کیسے نشانی چاہتے ہو؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے چہرے پر کوئی ایسی روشنی نمودار ہو جائے جس سے لوگ میری بات کو سنیں اور میری طرف مائل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی،
چنانچہ وہ نشانی اللہ نے آپ کو عطا کر دی، لیکن یہ نشانی آپ کو اچھی نہ لگی کہ چہرے پر لائٹنگ ہو، چہرے پر روشنی ہو، تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دعا کر دیجئے کہ یہ نشانی اللہ بدل دے اور میری زبان کو اس طرح میٹھی کر دے کہ جو بات میں کروں لوگ میری طرف مائل ہوں اور اسلام میں داخل ہونا شروع کر دیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد لوگ ان کی باتوں کو سنتے تھے۔ ایک وقت گزر گیا لیکن ایک آدمی بھی ہدایت پر نہیں آیا، ایک آدمی بھی ہدایت پر نہیں۔ جب پریشان ہو گئے، انسانی فطرت ہے، آج ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں جی 4 مرتبہ ان سے کہاں سنتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، چھوڑیے نہیں، آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے۔ اگر یہ احساس کر لیں گے کہ ہمارا کام پہنچانا ہے، ہدایت دینا ہمارا کام نہیں ہے، تو انشاءاللہ دعوتی میدان میں کبھی بھی پیچھے آپ نہیں رہیں گے۔ اگر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ 4 مرتبہ تو کہتے کہاں سنتا ہے، 4 مرتبہ 10 مرتبہ کہتے کبھی نماز کو نہیں آیا، 1 مرتبہ اچھے سے بات نہیں کی اس نے، ہدایت کی فکر میں نہ پڑیے، چونکہ اللہ ہدایت دیتا ہے اور وہی جانتا ہے کس کو ہدایت دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے۔ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم کے لیے بد دعا کر دیجئے، میری قوم کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ بڑی محنت کی، رات و دن ان کے پیچھے لگا رہا، لیکن ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہوا، ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھانے کے بعد آپ کیا فیل کریں گے؟ کیا فیل کریں گے؟ دعا کی، بد دعا کی ہے، دعا کی، دعا کی، وہ بد دعا طلب کر رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت دے، اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت دے، اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت دے۔ اللہ اکبر، دعا کا عالم دیکھیے۔ پھر یہ گئے محنت کرنے لوگوں پر، پریشان نہ ہوئے ہماری طرح سے، پھر گئے۔ اللہ اکبر، ایک وقفے کے بعد آئے اور کہتے ہیں کہ سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا، سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا، اور اس قبیلے کے تحت ابو ہریرہ بھی مسلمان ہو گئے، جو اسلام کے سب سے بڑے مشہور راوی حدیث مانے جاتے ہیں، جن کی حدیث 5000 سے زیادہ ہے کتب سنت کے اندر، اور اتنی زیادہ روایت کرنے والے کوئی بھی صحابی نہ رہے۔ اور کیا آپ نے اکیلا آدمی، آج ہمارے بھائی سب کیا کہتے ہیں؟ اکیلا جا کے میں کیا کروں گا؟ کیا کہتے ہیں؟ اکیلا جا کر میں کیا کروں گا؟ اکیلے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے اکیلا انہوں نے محنت کی اور اللہ رب العالمین کی توفیق دیکھ لیجئے، سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آپ کبھی بھی پریشان نہ ہوں، جتنے انبیاء آئے وہ سب اکیلے آئے، 50 100 200 کو لے کر کے نہیں آئے۔ اسی لیے ایک آدمی بھی اگر اللہ توفیق دے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے میں ہے، کتنے بڑے مؤذن بن گئے۔ اسی طرح حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہیں، شاعر رسول اللہ کہلاتے ہیں۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید کو کون نہیں جانتا؟ میں صرف اشارے کرنا چاہ رہا ہوں، وقت زیادہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اتنے بڑے مشہور جری بہادر صحابی تھے کہ جس لڑائی میں شریک ہو جاتے لوگوں کو ماشاءاللہ امید ہو جاتی کہ وہ لڑائی جیت کر کے لائیں گے۔ اتنی بڑی خدمت انجام دی، اور آپ سنتے رہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام آیا، ایک انصاری عورت ہے، انصاری عورت جس نے پیارے نبی کے لیے ممبر بنائی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنوائی تھی۔ انہوں نے بھی دین کی خدمت کی، ممبر بنا کر کے۔ تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، ایک عورت جھاڑو لگاتی تھی مسجد میں۔ میں آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں، چھوٹی سے چھوٹی خدمت ہو اس کو کمتر مت سمجھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، عورت مسجد میں جھاڑو لگا رہی ہے، جب اس کی وفات ہو گئی، راتوں رات لوگوں نے دفن کر دیا، پیارے نبی نے کئی دن کے بعد پوچھا وہ عورت کہاں ہے جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، وہ عورت کہاں ہے؟ اس سے کیا پتا چلا آپ عالم الغیب نہ تھے؟ پتا چلا کہ نہیں پتا چلا؟ اور اسی طریقے سے حاضر و ناظر بھی نہ تھے، ورنہ اگر ہر جگہ آپ موجود ہوتے تو اس عورت کے بارے میں آپ کو علم ہو جاتا۔ بھلا بتائیے، ہر قبر میں بھی جاتے؟ اچھا، جیسا کہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں ہر قبر میں آپ تشریف لاتے ہیں، کہا نہیں، اگر ہر قبر میں جاتے اس عورت کو وہیں پر دیکھ لیتے پھر سوال کرنا بیجا ہو جاتا، پھر سوال کرنا بیجا ہوتا۔ سنیے، مسجد میں جھاڑو لگانے کی بنا پر آپ نے پوچھا اور کہا اس کا قبر ذرا اس کی قبر بتا دو، لوگوں نے جا کر قبر دکھایا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ بہت مشہور حدیث ہے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ جھاڑو لگانے کا بدلہ دیکھیے دنیا میں اللہ نے کتنا عظیم دیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس کی تاریخ قبر کیا ہو گئی؟ منور ہو گئی۔
اور کیا آپ نے خدمات کو کمتر نہ سمجھیے. اللہ آپ سے جو بھی خدمت لے لے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کر لے, اللہ رب العالمین کا یہ فضل و کرم ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ابھی سے اس ذمہ داری کا احساس کیجئے کہ ہم اپنے حق مذہب کے لیے کون سی خدمات پیش کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کر گزریے. یا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے کیا کیا خدمات لے لے گا. شاید آپ کو خبر نہیں ہے, کویت کے اندر ایک داعیہ ہے جن کا نام عبد الرحمن سمیت ہے. انہوں نے افریقہ کے جنگلوں میں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. 30 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا. کتنے لاکھ لوگوں نے؟ 30 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا. اسی طریقے سے ایک عورت جو بالکل معذور ہے, صرف اپنے پیٹھ کو اور ہاتھ کو حرکت کر سکتی ہے, انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے, اس پر بیٹھ کر, انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے اس پر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. اللہ اکبر, 1000 لوگوں نے اسلام قبول کیا اس کے ہاتھوں کے اوپر. جب انٹرنیٹ کی بات آئی ہے, ایک بات یہاں میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ انٹرنیٹ آج ہمارے ہاتھ میں بھی ہے, ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ نہیں ہے. بہت سے لوگ برائی کر رہے ہیں, بہت سے لوگ فحاشی کو, گانے بجانے کو, عریانیت کو لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ تو یہ تب ہے کہ آپ اس انٹرنیٹ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, آپ انشاءاللہ واٹس ایپ کے ذریعے دین کی خدمت کیجئے. ایک آیت لکھ کر کے سینڈ کر دیجئے, ایک حدیث اپنی زبان سے بیان کر کے اگر آپ نے سینڈ کر دیا, آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو اجر عظیم سے نوازے گا. ممکن ہے کتنے لوگ ہدایت پر آ جائیں گے, آپ اس کا احساس نہیں کر پائیں گے. اسی لیے یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے. آپ اس کو دین کی خدمت میں لگا دیجئے اور دیکھیے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کی بھی اصلاح کر دے گا. اور جس کو سینڈ کریں گے, ہر ایک کے پاس ہزاروں دوست ہے کہ نہیں فیس بک وغیرہ پر. اگر ایک بات, اگر ایک حدیث آپ نے پہنچا دی, 1000 لوگوں نے اس کو دیکھا اور سنا, اللہ اکبر, بھلا بتائیے کتنی نیکی آپ کو حاصل ہو جائے گا. آپ نے کمتر سمجھا لیکن اللہ کے نزدیک بہت عظیم ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے ان چیزوں کو کمتر نہ سمجھیں. اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے دعوت کے لیے اس کو مسخر کر لیں تاکہ انشاءاللہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی آپ کو نیکی ملے, اور جب دنیا سے گزر جائیں گے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. ایک مصری نوجوان, یہ سب مکمل تحقیقی خبر سنا رہا ہوں, ایک مصری نوجوان جس کے ہاتھوں پر 500 سے زیادہ نصارہ مسلمان ہوئے. یہ حقائق اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ ہم سچے دل سے, اخلاص کے ساتھ اگر اللہ کے دین کی خدمت کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے بہت فائدہ پہنچائے گا. آئیے آخر میں, تاکہ میں زیادہ آپ لوگوں سے وقت نہ لوں, ایک بڑا دلچسپ واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ایک اکیلا آدمی دنیا میں رہتے ہوئے اگر دین کی خدمت کرنا چاہے بہت کچھ کر سکتا ہے. اور ہماری جو سوچ ہے کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں, یہ سوچ غلط ہے. ایک بڑی مشہور لڑائی ہوئی اسلام کے اندر جس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے, غزوہ خندق کہا جاتا ہے. خندق کا نام سنا ہے؟ خندق کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ گڈھے کو. اللہ جزائے خیر دے. یہ لڑائی کب ہوئی ہے؟ بولیے, کیا فرمایا؟ بولیے. ان کے زمانے میں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. کس سن میں ہوئی ہے؟ غلط کہیے گا تو پھر آپ کا فائن لگ جائے گا. بولیے, بتائیے. اتنی بڑی تعداد ہے اور ایک مشہور سی لڑائی ہے اور اس کے بارے میں نہیں سنا ہم نے, نہیں پڑھا. اللہ اکبر, یہی ہماری بنیاد کھوکھلی ہے, بنیاد ہماری کھوکھلی ہے. ہاں, پیچھے سے بھی کوئی جواب ہو, یہ لڑائی کب ہوئی ہے؟ کب ہوئی ہے؟ تو اللہ جزائے خیر دے 5 ہجری میں. ٹھیک ہے, کس مہینے میں؟ نہیں, بولیے, ہمت کیجیے ابھی بھی. جی چلیے, اللہ جزائے خیر دے. یہ میں آپ کو متنبہ کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوں, سمجھ لیں. دیکھیے, شوال 5 ہجری میں یہ لڑائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لڑائی سے پہلے ایک آدمی نے اسلام قبول کیا جن کو نعیم بن مسعود کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ نعیم بن مسعود کہا جاتا ہے. آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، جھٹ سے کلمہ پڑھ لیا، اور میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، اکیلا آدمی ہے اور دین کی خدمت کرنے کے لیے سوچ رہا۔ کہا میری قوم کو ابھی میرے اسلام کا علم نہیں ہے، ابھی مسلمان ہوئے نا، اسلام کا علم نہیں ہے، میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، ذرا آپ آرڈر کر دیجئے۔ کہا تم اکیلے کیا کر پاؤ گے، کوئی عسکری کام تو نہیں کر سکتے، فوجی کام، لیکن یہ ہے کہ اگر تم سے ہو سکے تو ان قبائل جو ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، اللہ اکبر، ان کے درمیان پھوٹ ڈال دو، ان کے حوصلے کو کمزور کرو جا کر کے، اگر ہو سکے تو۔ کہا ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جاؤں گا، میں کروں گا انشاءاللہ، لیکن ایک اجازت دے دیجئے۔ کہا کیا اجازت لینا چاہتے ہو؟ کہا اجازت یہ لینا چاہتا ہوں کہ اگر خلاف واقع کچھ بولنا پڑ جائے تو میں بول سکوں۔ خلاف واقع کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ بات، اللہ جزائے خیر۔ جھوٹ کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ بات جو واقع کے خلاف ہو۔ کہا خلاف واقع اگر کوئی بات بولنے کی ضرورت پڑ جائے تو اجازت دے دیجئے۔ کہا ٹھیک، کوئی بات نہیں، چونکہ لڑائی حکمت عملی کا نام ہے اور لڑائی میں یہ چیز جائز ہے، لڑائی میں یہ چیز جائز ہے۔ سنیے ذرا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ، اس کی بھی اجازت تمہیں مل گئی۔ اللہ اکبر، اکیلا آدمی، سوچئے کتنی بڑی فوج تھی، قریش کے لوگ آ کر ٹوٹ پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، قبیلہ غطفان، قبیلہ بنو قریظہ، سب کے سب جمع ہو گئے۔ اس لڑائی میں صحابہ اکرام کی حالت کیا تھی معلوم ہے؟ اللہ اکبر، قرآن کریم نے بڑے عجیب انداز میں نقل کیا۔ کیا فرمایا؟ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، یہ آنکھیں کج ہو گئیں، ٹیڑھی ہو گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، یہ دل کہاں آ گئے؟ سینے کی طرف آ گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم لوگ اللہ کے بارے میں عجیب عجیب کے خیالات کرنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یہاں پر مومنوں کی شدید آزمائش ہوئی۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، انہیں جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا گیا۔ کیا کر دیا گیا؟ یہ قرآن نے نقشہ کھینچا اس لڑائی کا۔ اکیلا آدمی دیکھیے کتنا بڑا کارنامہ جا کر انجام دے رہا ہے۔ گئے سب سے پہلے بنو قریظہ کے پاس۔ بنو قریظہ کے لوگوں نے کہا کہ مجھے آپ لوگوں سے محبت ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے، آپ لوگوں سے محبت ہے، زمانہ جاہلیت سے، آج سے نہیں، لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا دیکھو، آپ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو، مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو، آپ کا گھر یہی ہے، آپ کی زمین جائیداد یہی ہے، آپ کے بچے یہی رہتے ہیں، لیکن آپ نے جو ان کو بلا لیا قریش کے لوگوں کو، تو کیا یہ لوگ تو آپ کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے؟ آج ہیں کل نہیں ہیں، لڑائی کریں نہ کریں چلے جائیں گے، بات بنی تو لڑائی کریں گے، نہیں بنی تو چھوڑ کے چلے جائیں گے، آپ لوگ اکیلے رہ جائیں گے۔ بھلا بتائیے، جب آپ لوگ اکیلے رہ جائیں گے یہاں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں، جہاں تک اب جیسے پاسبل ہوگا آپ لوگوں سے انتقام لیں گے۔ اسی لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ ان سے لڑیے نہیں، اور اگر لڑنا ہو تو چلو ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ قریش کے لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو آپ لوگ بطور گارنٹیڈ ان سے کچھ جانباز لیجئے، بڑے بڑے فوجی لے لیجئے، تاکہ یہ گارنٹی کے طور پر آپ کے ساتھ رہیں۔ ان کو اس طرح سمجھا دیا۔ نعیم بن مسعود کی بات بالکل بجا ہے، بالکل بجا ہے، بات عقل کے مطابق ہے۔ چلیے یہاں تو ایسی بات ہو گئی، گئے قریش کے پاس، یہ کہاں گئے؟ جو لڑنے کے لیے آئے تھے قریش کے پاس گئے۔ کہا جی آپ لوگوں کو خبر نہیں ہے کہ یہ جو یہود بنو قریظہ ہیں، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراسلت کی ہے، اور انہوں نے جو پہلے دھوکہ دے دیا تھا، بدعہدی کر دی تھی، ان کو ندامت ہے اس کے اوپر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت چل رہی ہے، لہذا آپ لوگ ایسا کرو، اگر یہ یہود آپ لوگوں سے بطور گارنٹر کچھ سپاہی مانگیں، آپ لوگ دیجئے گا نہیں، اس لیے کہ ممکن ہے سپاہیوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مار ڈالیں گے بعد میں، اسی لیے اگر وہ طلب کریں تو آپ لوگ گارنٹر کوئی آدمی نہیں دیں گے۔ اچھا بات ہو گئی۔ اسی طرح جا کر بنو غطفان کو سمجھا دیا۔ جب بات ہوئی قریش کے لوگوں نے کہا
یہود بنو قریظہ سے، کہا دیکھو جی ہمارے جانور مر رہے ہیں، یہاں پر مناسب جگہ نہیں مل سکی جانوروں کو، اسی لیے کل لڑائی ہونی چاہیے، کل لڑائی ہونی چاہیے۔ اور کل تھا ہفتے کا دن، سنیچر کا دن۔ یہودیوں نے کہا یہ کیسے پوسیبل ہے، اگر ہم کل لڑائی کر لیں گے ممکن اللہ کی پکڑ آ جائے گی، اور اسی میں تو ہمارے آباء و اجداد پہلے تکلیف میں تھے، اس لیے ہم کل لڑائی نہیں کر سکتے، اور اگر لڑائی کرنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کچھ آدمی بطور گارنٹر دیجئے تاکہ ہم لڑائی کر سکیں۔ کہا یہ کیسے ہوگا، ہمارے آدمی تمہارے پاس جائیں؟ اس طرح سے جا کر کے نعیم بن مسعود کی باتیں ان لوگوں کو سمجھ میں آئیں اور آپس میں اختلاف ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تیز تند ہوا چلا دی کہ جو اس کے خیموں کو اور جانوروں کو بھگاتے ہوئے، خیموں کو اکھیڑتے ہوئے کنارے کر دیا، اور اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نجات دی اس لڑائی سے۔ اب آپ مجھے بتائیے ایک اکیلا آدمی اسلام کی محبت میں، مسلمانوں کی محبت میں، اور سب سے بڑی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کتنا عجیب کارنامہ انجام دیا کہ آپس میں ان کی لڑائی ہونے لگی اور پھوٹ پڑ گئی، اختلافات پڑ گئے، صرف ایک آدمی کے سمجھانے بجھانے کے بعد۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں غور کرنے کا مقام ہے، لہٰذا آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہمارے اندر کچھ نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اندر بہت کچھ دے رکھا ہے، اگر صحیح استعمال کر لیں تو دین کی سربلندی کے لیے، دین کو اوپر کرنے کے لیے آپ بڑے کارنامے انجام دے سکتے ہیں۔ یہ چند باتیں ہم نے اس بنا پر کی ہے کہ آپ اور ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے دین کی خدمت کے ناحیے سے ہم کیا جواب دیں گے۔ یہ سارے واقعات ہم نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور اسی لیے جب وہ آیت پڑھیے گا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، کس صورت میں ہے، کس صورت میں ہے؟ سورۃ اللیل کے اندر وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جن لوگوں نے دیا، کیا دیا؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا مال دیا، نہیں، جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے، چاہے صحت ہو، جوانی ہو، طاقت ہو، پیسے ہو، منصب ہو، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے، اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے گا، جس طرح ہمارے اسلاف کرام کو شامل کر چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم تمام لوگوں سے اپنے دین کی خدمتیں لے لے، اور ہم تمام لوگوں کو سب سے پہلے دین سیکھنے، دین کو سمجھنے، دین پر عمل کرنے اور اس کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق دے۔ 24 گھنٹے میں 4 منٹ بھی کم سے کم اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم دین کی خدمت کریں گے جہاں تک ہم سے ہو سکے گا، جان سے ہو، مال سے ہو، وقت سے ہو، مشورے سے ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی آپ کچھ خدمت کر لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قبول کر لے اور اپنے دین کی خدمتیں ہم سے اور آپ سے لے لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔